السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ آج میں بات کچھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ملک کے اندر جو وطن عزیز میں جو سیاسی رویے جس طرح سے جو شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں وہ بڑا ہی خوفناک ہے معاملہ ہے اور بڑا ہی افسوسناک ہے۔ کل کی جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر دو وفاقی وزراء کے خلاف جس طرح سے وہاں پر ہجوم نے انہیں بے عزت کیا، ان کی تضحیک کی، پیچھے سے نعرے بازی ہوئی، چور چور کے نعرے لگے، اس سے ٹھیک ہے ایک تو سیاسی مخالفین ہیں، آپ ان کے ساتھ جو بھی سلوک کریں، آپ اپنی تسکین قلب اور روح اگر اس سے ملتی ہے تو جو مرضی کرتے پھریں، لیکن میں یہ بتاؤں کہ اب یہ پہلے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اب سوسائٹی جو ہے وہ ایک خاص ایک نقطے کے اوپر پہنچ گئی ہے جہاں پر میں سمجھتا ہوں پینڈولم نے جہاں ایک طرف جانا تھا وہ چلا گیا، اب وہاں سے یہ واپس لے رہا ہے اپنے آپ کو، اپنی پوزیشن واپس لے رہا ہے، تو اس کے اوپر بہت شدید رد عمل ہمارے ہاں آیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر اس کے خلاف ایک رد عمل آیا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کے چیئرمین، میں اس لیے ایک لحاظ سے ان کا جو ہے میں انہیں مانتا بھی ہوں، ان کی سیاسی پوزیشن کو مانتا ہوں، وہ اس حوالے سے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ایک سیاسی پارٹی کا بننا اور اس کا ملکی سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کرنا یہ ایک سوسائٹی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ سوسائٹی وہ سیاسی جماعت کر کیا رہی ہے؟ بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاسی پارٹی اور ان کی جو سیاسی ٹریننگ ہے اپنے پولیٹیکل ورکرز کے لیے، وہ اب ملک کے لیے کوئی اتنی سود مند نہیں رہی، وہ اتنی اچھی نہیں ہے، وہ پازیٹیو نہیں ہے، وہ نیگیٹو ہو گئی ہے۔ اس کا اظہار جو اب سامنے آ رہا ہے، جس طرح سے مدینہ منورہ کے اندر دو وزراء کو دیکھ کر وہاں وہ بپھر گئے لوگ، بھئی اتنا آپ کو جو ہے وہ غصہ ہے اپنے ملک کے اندر کرپشن کا، ان کے لوٹے جانے کا، تو یہاں آپ اپنا ایکٹیو رول پلے کریں، وہاں پر جا کر آپ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ اور بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ یہ کہیں سے کچھ پلانٹ تھا، پہلے سے لوگ جو ہیں وہاں پر بھیج دیے گئے، 10-20 لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ کیا، اس قدر ملک کی جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ایک ماحول کے اندر ایک ایسی جو ہے بحرانی صورتحال ہے جس کے اندر یہ پاکستان کا ڈیلیگیشن گیا ہے، وزیر اعظم وہاں پر گئے ہیں، اور آپ نے معیشت جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دی ملک کی۔ اس وقت ملک دیوالیہ ہونے کے دھانے پہ کھڑا ہے، اور وہاں جا کر یہ جو گل کھلائے جا رہے ہیں، جس طرح سے آپ اپنی لیڈرشپ کو ڈسگریس کر رہے ہیں، کس طرح سے کوئی کہیں جا کر آپ کے ملک کا کیس جو ہے وہ پلیڈ کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے مجھے کل میں یہاں پر آپ کو ضرور وہ ساتھ دکھاؤں گا، بول ٹی وی کے اندر ان کی مہربانی کے ان کا یہ پروگرام، اس کے اندر ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا، یہ ایک پہلو یہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ دینی حوالے سے جس کا جو بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں عمران خان، ایک ہی وقت میں سیاسی رہنما بھی بن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ مفتی مولانا خادم حسین کی جگہ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہر بڑا جو ہے عالم دین وہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ پتہ ہے، اور ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں، اور مدینہ میں جا کر ہم اپنے پیروکاروں کو کیا سکھا رہے ہیں اور وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ یہ مولانا صاحب کا یہ کلپ دیکھیں، اس کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں بحیثیت ایک مسلمان کے، وہ مجھے تو اس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں یہ باتیں ان کا یہ کلپ، ان کے یہ جذبات دیکھ کر یہ آج کی یہ باتیں جو ہیں یہ کرنے کے یہ جو ہے میرا ذہن اس طرح مائل ہو گیا کہ اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے۔ یہ ذرا ان کا کلپ دیکھیں۔ احسان صاحب ایک منٹ رکیے گا، مجھے آج میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا اور میری حالت بہت غیر ہے، اور مجھے یہ بات لازمی کرنی ہے، پلیز کیجئے۔ بات یہ ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ میں مفتی فضل سبحان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنی مسجد میں مصروف تھا، وہاں سے باہر نکلا ہوں تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ ایک منٹ، جی بولیے۔ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، مجھے ویڈیو آئی اور میں نے موبائل دیکھا، میں تب سے کانپ رہا ہوں۔ روضہ رسول ہے، آقا علیہ السلام کا دیار ہے، قرآن نے کہا فضل سبحان صاحب
फैसल कुरैशी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तड़प कर रह गया, हम क्या कर रहे हैं? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। हम उस रोज़े रसूल पर आवाजें दे रहे, हम चोर और डाकू की आवाजें दे रहे। क्या आप अपनी सियासत को इस मुल्क में नहीं कर सकते? मकीन गुंबद खजरा के सामने जहां हमारे बुजुर्गों ने अपनी पलकों से झाड़ू दिया है, उस आका की बारगाह की बेहुरमती की गई है। मौलाना साहब ने जो कहा वो किसी भी मुसलमान के दिल की आवाज़ है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से मजहबी जज्बात को, दीनी जज्बात को एक्सप्लॉइट करके इमरान खान और जो भी सियासी जमात जो मज़हब की बुनियाद पर आती है, लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट करती है, उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर आप इसमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो इस किस्म का लोग जो हैं इतने अकीदतमंद हैं वो भी, और वो फिर आपके लिए अच्छी राय नहीं वहाँ पर बनेगी। आपने जितने भी अपनी एक गुडविल बनाई है, एक अच्छे लीडर के तौर पर, एक ऐसे रिफार्मर के तौर पर आप रहें, आप एक सोशल रिफार्मर रहें, आप अपने लोगों को इसके ऊपर ज़रूर उन्हें प्रीच करें, लेकिन खुदारा ये उन्हें इस नहज पर ना ले जाएं जहाँ उन्हें इतने अंधे हो जाएं कि उन्हें ये तमीज़ भी ना हो कि हम किस जगह पर खड़े होकर क्या बात कर रहे हैं। ये एक सियासी लीडरशिप जो है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी जो फॉलोअर्स हैं उनकी क्या ट्रेनिंग करता है। ये जो एक शिद्दत पसंदाना रवैया है जो खान साहब ने जो दिया है अपनी पार्टी को, इसके पाकिस्तान की सियासत के ऊपर देखें क्या जो है वो असरात मुरतब हो रहे हैं और पाकिस्तान के समाज के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि जो अरकान असेंबली, जो मुनहरफ अरकान असेंबली थे, वो उनके ऊपर होटलों के अंदर हमले हुए और ये कहा गया कि अगरचे ये कतन इस बात को इसकी हिमायत नहीं की जा सकती, हौसला अफजाई नहीं की जा सकती कि सियासी वफादारियाँ तब्दील की जाएं, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है, ये वक्त गुजरेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मेचोरिटी आएगी। जहाँ हमने ये सोच लिया कि कवानीन बनने चाहिए कि सियासी फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये रवैये जो हैं कि ऐसी सियासत ना की जाए, ये भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ेंगे। लेकिन आप जब कानून को हाथ में लेते हैं, जब आप दलील का रास्ता छोड़कर आप फिज़िकली लोगों के साथ जो है वो शुरू कर देंगे, उनके साथ सलूक करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये मत सोचें कि ये अगर कोई रवैया, किसी इस किस्म के रवैये का कोई शिकार कोई दूसरा होता है तो मैं इधर खड़ा होकर हंसता रहूं और उसका मज़ा लेता रहूं कि शायद इसी बंदे ने इस रवैये का शिकार होना है। नहीं, ये रवैया आप पूरी सोसाइटी के अंदर दे रहे हैं, इसका कल को आप भी शिकार हो सकते हैं। और कल आपने देखा कि जिस तरह नूर आलम खान को मैरियट होटल के अंदर जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की गई, कल इसी तरह से कासम सूरी डिप्टी स्पीकर हैं और साथ गालिबन एजाज चौधरी हैं, वो बैठे हुए हैं मैरियट होटल में, उसी मैरियट होटल में, और फिर उनके मुखालिफिन, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कौन है, नून लीग के साथ इनकी इस किस्म की मुखालफत चल रही है, लेकिन कुछ लोग उनके मुखालिफिन आए, वहाँ पर उनके ऊपर हमलावर हुए, ये भी बहुत काबिल मुज़म्मत बात है। लेकिन असल बात यह है कि आप सोसाइटी को एक इंतहा की तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर जो डायलॉग है, जो दलील है, उसका आप रास्ता बंद कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में आप अपनी बात कहाँ कर सकते हैं? तो ये तहरीक इंसाफ जो है वो इन रवैयों के हवाले से जो है ये सबसे ज़्यादा इस वक्त उसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है, और उसको मैं ये समझता हूँ कि अब उन्हें अपने इस रवैये के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और खान साहब को चाहिए कि वो जो अब भी 75 साल की उम्र में एंग्री यंग मैन बनकर खड़े हो जाते हैं, जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म की वो सियासत कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि नज़रसानी होनी चाहिए। एक ज़िम्मेदार सियासी लीडर के तौर पर कौम की क़यादत उन्हें करनी चाहिए। ये इस हवाले से कुछ इतलात भी हैं, कुछ ख़बरें भी हैं कि ये तो सऊदी अरब से ये इतलात है कि जिन लोगों ने ये हंगामा आराई की, एक उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा अब ये बात जो है ये मेरा ख्याल वायरल हो गई है कि शेख रशीद जो हैं उनकी एक टेप जो है वो भी जो है वायरल है। यह समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में
وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے. کل ان کے ساتھ حرم میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے. کل ان کے ساتھ حرم میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے. کل ان کے ساتھ حرم میں. اس ویڈیو کے اندر وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لوگوں کو کر رہے ہیں، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، انہیں یہ اشتعال دلا رہے ہیں کہ واضح طور پر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ وہاں پر جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس قسم کی آپ ان مناصب کے اوپر بیٹھ کر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ اچھا نہیں ہے، وہ پوری سوسائٹی کو جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. آپ نے ایک بڑی ڈیپ قسم کی لکیر کھینچ رہے ہیں، حد کھینچ رہے ہیں، دیوار کھڑی کر رہے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. سیاست تقسیم کرنے کا نام نہیں ہوتا، سیاست لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، جوڑنے کا نام ہوتا ہے. اور خدا کا نام لیں، ابھی تو یہ ملک جو ہے وہ اس قدر اتنی زیادہ پولرائزیشن کا شکار ہے. بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے، یہ خود کش دھماکہ ہوا ہے. ہم تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑا جائے، نہ کہ نفرت کی دیواریں کھڑی کر کے انہیں دوبارہ سے ایک جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے متحارب لا کر کھڑا کیا جائے. انہیں گزارشات کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ولاگ میں پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.